طرح بلڈنگ بنانے کے بعد وہ جو بلڈنگ بنانے کا سبب مستری ہے مر جاتا ہے تو بلڈنگ کی استعداد بقا 100 سال مثلا، پھر بھی بلڈنگ کی استعداد کے باوجود جو اس کا ملاک حدوث تھا یا سبب حدوث تھا وہ ختم ہو گیا۔ ہم استعداد بقاء بلڈنگ سے کشف نہیں کر سکتے ہیں کہ ملا کے بلڈنگ اور سبب بلڈنگ بھی باقی ہو، یہ کشف نہیں ہو سکتا۔ یہ کشف ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ استصحاب جاری کر، لیکن کشف نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے آئینی اس پر زور دے رہے ہیں کہ ہم استصحاب میں تو چونکہ پتہ ہے بلڈنگ 100 سال رہنے والی ہے، استعداد ہمیں وجود خارجی سے پتہ ہے، تو استعداد کے پتہ ہونے کی وجہ سے ہم کشف ملاک نہیں کر سکتے، کشف سببیت نہیں کر سکتے۔ اس لیے استصحاب میں ملاک استعداد کو قرار دے تو ٹھیک ہے، لیکن جو چیز ملا کے حدوث سے ملا کے بقا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جو سبب وجود اور حدوث ہے سبب بقا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس لیے اس مسئلے میں بڑی جنگ پیدا ہو گئی ہے کہ مقتضی میں آیا بقا ہے یا بقا نہیں ہے۔ آئینی کہتے ہیں کہ آپ مقتضی کی جتنی بھی مثالیں اسباب ملاک و سببیت لے لیں، سب میں مقتضی اسباب سببیت و ملاک کہیں پر بھی استمرار ثابت نہیں ہے۔ حدوث ثابت ہے لیکن استمرار کہیں ثابت نہیں ہے۔ جب استمرار ثابت نہیں تو استصحاب کیسے کریں گے؟ اس لیے شک کے در مقتضی میں بحسب بقا کہنا یہ تمام موارد ملاک و تمام موارد سببیت شرعیہ میں مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر مقتضی کے بقا ہی میں ہمیں شک ہو، لیکن استعداد کے بقا میں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ تیل کم سے کم 1.5 گھنٹے چلنے والا ہے، مثال کے طور پر۔ اب 5 منٹ کے بعد چولہا جلانے کے بعد ہمیں شک پیدا ہوتا ہے کہ ہوا نے آ کے اس چولہے کو بجھایا ہے نہیں، تو یہاں پر مقتضی کے 1.5 گھنٹے کے باقی رہنے کا یقین ہے، خارج میں ہمیں پتا ہے کہ 1.5 گھنٹہ تیل چلتا ہے، تو وہاں پر وہ جو ہے در بحسب مقتضی بقا ہے، اور مقتضی بقا استعداد و قابلیت کی بنیاد پر ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں، لیکن قابلیت استعداد
نہ ہو، اور ملاک السببیت کو دیکھیں تو ملاک السببیت تو حدوث کے لیے ہوا کرتا، بقا کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم بقا کے لیے نہیں ہوتا، وہ حدوث کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے ہم ایک اشتباہ کرتے ہیں کہ ہم چونکہ اپنی نظروں میں استعداد کو مد نظر رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ملاک بھی موجود ہے، استعداد کو مد نظر رکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ سببیت بھی موجود ہے۔ آئیے مثال دیکھیں۔ مثلا نکاح کا صیغہ سببیت شرعیہ یا ملاک شرعی موجود ہے، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں جب تک طلاق نہ آئے تب تک یہ عقد نکاح سببیت و ملاک رکھتا ہے۔ یہ تصور ہمارے اندر غلط گھس گیا ہے، تصور نہیں ہے غلط، بلکہ نکاح اگر ہم سبب شرعی اور ملاک کو چھوڑ کر دیکھیں تو وہ قابلیت بقا جو ہے، قابلیت استعداد ہے کہ جو باقی ہے، نہیں کہ ملاک باقی ہے نہ سببیت باقی۔ سببیت صرف حدوث کا کام کرتا ہے، قابلیت ہے، نہ ملاک نہ سبب۔ ہمارے ذہن میں یہ گھس گیا ہے کہ نکاح چونکہ قابلیت استعداد رکھتا ہے، قابلیت رکھتا ہے استمرار کی، تو ہم سمجھتے ہیں ملاک بھی موجود ہے۔ نہیں، ملاک ختم ہو گیا، ملاک جو ہے نکاح پڑھتے ہی ختم ہو گیا، وہ خالی حدوث کا سبب تھا، وہ جو ہے سببیت شرعیہ حدوث کے لیے قابلیت ہے کہ جو طلاق تک باقی رہتی ہے، وہ اصل قابلیت استعداد ہے۔ اس لیے یہ اشتباہ جو ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ساری مصیبتیں اور ساری جو ہے وہ قیل قال شروع ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس مسئلے کو خوب ذہن نشین ہونے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے قابلیت سے آپ ملاک کو کشف نہ کریں، قابلیت سے سبب شرعی کو کشف نہ کریں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مستری بلڈنگ کو بناتا ہے، سبب بنتا ہے یا ملاک بنتا ہے بلڈنگ کو بنانے کا، جس کی وجہ سے بلڈنگ وجود میں آ جاتی ہے، تو بلڈنگ کے 100 سال کی قابلیت استعداد سے ہم کشف نہیں کر سکتے کہ وہ آدمی بھی جو ہے، مستری بھی جو ہے 100 سال زندہ رہے گا اور وہ سبب بنتا رہے گا، بلڈنگ کھڑی رہے گی۔ یہ ہمارے وہاں تصور ایسا، کیونکہ ہم استمرار کو مسلسل دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے تصور بیٹھ جاتا ہے ہمارے ذہن کہ ملاک بھی موجود ہے، ملاک بھی موجود ہے، اور تصور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے سببیت شرعیہ بھی موجود ہے۔ سببیت شرعیہ ختم ہو گیا ہے، صرف حدوث کے کام کر رہے ہیں۔ بس اس لیے وہاں پر ملاک اور حدوث میں کتنا جاندار ہے ملاک اور کتنا جاندار ہے سببیت شرعیہ، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ استمرار رکھے گا یا استمرار نہیں رکھے گا۔ اس کے اندر جو ہے صرف حدوث کی قابلیت تھی، اس کے اندر صرف حدوث کی قابلیت کے علاوہ استمرار کی قابلیت نہیں تھی، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے اصل میں۔ اس لیے آغا نائی اعتراض کر رہے ہیں
کہ ملاک کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، سببیت کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، حدوث کے بعد ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتہ، استمرار کا پتہ ہے، استمرار بقا، قابلیت بقا، استعداد بقا، اس کو ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو استعداد رکھتی ہے. مثلا ایک آدمی میں 70 سال زندہ رہنے کی استعداد ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. یا وضو میں قابلیت استمرار ہے کہ جب تک کہ حادث نہ آ جائے تب تک وہ وضو باقی رہے گا، وہ استمرار ہے. لیکن وضو جو سبب تھا طہارت کے لانے کا، وضو سبب شرعی ختم ہو گیا. اسی طرح جو ملا کی طہارت کا وضو کرنا، وہ ملا ختم ہو گیا. استمرار کی اور قابلیت کی طاقت، اس سے اب قیاس نہ کریں کہ ملا اور سببیت شرعیہ بھی باقی رہے گا، دونوں میں فرق ہے. اس طرح بلڈنگ 100 سال کی استعداد رکھتی ہے، اس سے قیاس نہ کرے کہ جو سبب کو جو منات و ملاک تھا وہ آدمی بھی زندہ رہے گا، بلکہ وہ آدمی مر جاتا ہے، بلڈنگ کھڑی رہتی ہے. استعداد پر قیاس نہ کریں. یہ ہے آقائے نائینی کا اصل نقطہ ہے کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے سے ملائے نہیں ہیں. اس لیے آقائے نائینی اور شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ شک در مقتضی اس میں بحسب بقا ہوا کرتا ہے، ہمیشہ بحسب بقا نہیں ہے. ملاک اور سببیت میں بقا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ ملاک کے اندر استمرار ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں پتہ نہیں کہ سبب شرعیہ میں استمرار ہوگا یا نہیں. قابلیت ہے تو ہم جو ہے استمرار کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قابلیت کو ہم کشف کرتے ہیں کہ وضو کو آپ جاری رکھیں جب تک کہ اس کو توڑنے والا حادث کوئی نہ آ جائے. روایات سے ہم نے استمرار و قابلیت کو سمجھا ہے، استمرار و قابلیت کو روایات ہی سے سمجھا، لیکن استمرار و قابلیت کو ہم نے روایات سے سمجھا، اس کے باوجود یہ استمرار کشف نہیں کرتا ہے کہ ملاک اب بھی موجود ہو اور سببیت شرعیہ اب بھی موجود ہو. استمرار الگ چیز ہے، قابلیت الگ چیز ہے، استعداد الگ چیز ہے. اسی طرح نکاح کا صیغہ اس وقت تک وہ زوجیت استمرار رکھتی ہے جب تک طلاق نہ آئے. تو استمرار و استعداد و قابلیت کو ہم نے روایات سے سمجھا، لیکن قابلیت کو استعداد کو جو ہم نے روایات سے سمجھا، اس سے یہ کشف نہیں ہوتا ہے کہ سببیت زوجیت اب تک موجود ہو. ملا کے زوجیت اب تک وہ حدوث کے لیے تھا، لیکن قابلیت اس سے قیاس کر کے ملاک کو سمجھنا، اس سے قیاس کر کے سببیت کو سمجھنا، وہ ہمارے ذہن میں غلط گھس گیا ہے. تو الگ الگ چیزیں. آقا نائینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس لیے اگر شک کے در مقتضی اس کو ہم چاہے اسباب ملاک مانیں چاہے اسباب سبب شرعی مانیں، ان دونوں میں شک کے در مقتضی میں
بقا کا شک نہیں ہے، خود مقتضی ہی کے اندر ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ مقتضی اب باقی ہے کہ نہیں، اس کے اندر بقا مسلم نہیں ہوا کرتا ہے، بقا ہی میں شک ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی استعداد کتنی ہمیں کیا پتہ ہے؟ اس لیے یہ آقائے نائینی کا اعتراض شیخ مرتضی انصاری پر بحسب البقا کا لفظ جو کہا ہے، مقتضی بحسب البقا، یہ بحسب البقا میں اشکال وارد ہے آقائے نائینی کا، یعنی بقا استمرار کی بات نہیں ہو رہی ہے، خود بقا میں شک ہاں خود بقا میں شک ہے۔ بقا ملاک کی وجہ سے بقا ہو یا سببیت کی وجہ سے بقا ہو، کوئی ضروری تھوڑی ہے، ہو سکتا ہے ملاک ہو سببیت کا بقا ہو ہی نہیں، یہ آنا ہے۔ لیکن قابلیت ہمیں پتہ چلتی ہے تو روایات سے پتہ چل جاتی یا وجود خارجی ہوتی، جیسے بلڈنگ جیسی چیز ہے کہ پتہ 100 سال چلے گی بس، لیکن اس 100 سال کے چلنے میں ضروری تھوڑی کہ اس کا سبب، اس کا ملاک جو مستری تھا وہ بھی زندہ رہے، مر جاتا ہے۔ یہ تھا اشکال آقائے نائینی علیہ رحمہ۔ آقائے خمینی علیہ رحمہ آقائے نائینی کے اشکال کو قبول نہیں کر رہے ہیں، یہی تو زیر و زبر کرنا پڑتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہر آدمی کے اپنے ذہن میں جو زاویے ہیں اس سارے زاویوں کو روشن کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور جو ہے اخبارین کی یہی بہت بڑی غلطی، جو اعتراض کرتے ہیں ایک روایت کو لے کر باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور سارے زاویوں کو چھوڑ کے ایک ہی روایت کو ایک ہی روایت جو ہے آپ دیکھیں اوپر کی کافی کی روایت کچھ ہوگی، نیچے کی روایت دیکھو اس کا اپوزٹ ہوگی، نہیں کچھ زیادہ ہو تو کون سی روایت کا عمل کر ہی نہیں سکتے اس طرح سے۔ اس کی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ تو آقا خمینی علیہ رحمہ کا اشکال آقائے نائینی پر ہے، یعنی اشکال کو قبول نہیں کیا ہے، اور وہ شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ کی تائید کر رہے ہیں۔ آقا خمینی علیہ رحمہ کہتے ہیں اس طرح آپ بلڈنگ کی استعداد کو 100 سال کی استعداد مثلا اندازہ جو ہوا کرتا ہے اس کو کشف کرتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ 1 سال کے بعد بلڈنگ ٹوٹ گئی ہوگی، یعنی استصحاب بقا بلڈنگ کیوں کرتے ہیں کہ نہیں، یا جو ہے چولہے کی بقا جو ہے 1.5 گھنٹے کی ہے، چولہا جلتا رہے گا 1.5 گھنٹے، ہم استعداد پتہ ہے تیل کی استعداد کی تو کم سے کم ہے 1.5 گھنٹہ چلے گا، 5 منٹ کے بعد ہوا چلتی ہے تو آپ شک کرتے کہ وہ چولہا بجھ گیا ہے، استصحاب بقا ہے چولہا جلنا، کیونکہ اس کی استعداد پتہ ہے ہمیں، خارج سے ہی پتہ ہے۔ اس طرح ایک آدمی جو اس کی عمر جو 60 سال کم سے کم ہوتی ہے، استعداد بقا ہے، اب جو ہے 5 سال کے بعد ہمیں شک کرتا ہے کہ وہ زندہ ہو گئے، استصحاب بقائے زید مثلا یہ کرتے ہیں۔ استعداد جو کشف ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہم اب کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو جس طرح خمینی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو ہے اس طرح استعداد خارجیہ کو آپ کشف کرتے ہیں اور استعداد شرعیہ کو کشف کرتے ہیں کہ نکاح طلاق تک باقی ہے، کیونکہ شریعت نکاح کو صرف طلاق ہی آگے ختم کر سکتا ہے۔ ہمیں پتہ استعداد اس کی جو ہے باقی ہے، شرعی طور پر دلیل ثابت ہے۔ نجاست جو ہے وہ جب تک کہ جو طہارت نہ ہے تب تک نجاست قیامت تک باقی ہے، مثلا ہمیں پتہ ہے، وہ شرعی اعتبار سے پتہ ہے، اور طہارت بھی جب تک کہ نجاست پہ عارض نہ ہو تب تک وہ چیز جو ہے پاک ہے، قیامت تک پاک ہے۔ اس سے زیادہ ہمیں شرعی اعتبار سے سیکھا ہے۔ تو استعداد جس طرح خارج سے کشف ہوتی ہے
استعداد جس طرح شرعی روایات سے کشف ہوتی ہے، اسی طرح ملاقات کو بھی اور اسی طرح سبب شرعی کو بھی ہم روایات سے کشف کر سکتے ہیں۔ دقت فرمائیے گا آغا خمینی کی بات فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اس طرح استعداد کو روایات سے کشف کرتے ہیں، استعداد شرعی کو نکاح میں، نجاست میں، طہارت میں، باقی چیزوں میں، کافی بہت ساری چیزیں، لیکن جس طرح استعداد کو خارج اور روایات دونوں سے کشف کرتے ہیں، اسی طرح ہم سببیت شرعیہ کو اور سببیت کے ملاپ شرعی کو بھی روایات سے کشف کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نکاح سببیت رکھتا ہے طلاق آنے تک، تو اس سببیت رکھنے کا مطلب یہ کہ سببیت اب تک باقی ہے طلاق تک۔ اللہ نے کہا نکاح ملاپ ہے، وہ ملاپ زوجیت کے لیے ہے طلاق آنے تک، مثلا اس طرح کے روایت سب کشف کرتے ہیں۔ مثلا تو اس طرح سبب شرعی کو آپ، ملاپ شرعی کو آپ روایات میں ملاحظہ کریں تو بھی طلاق تک معیار قرار دیا گیا ہے۔ مثلا ابھی فرق سمجھنے کے لیے یہ ہے آغا خمینی علیہ رحمہ ان کا اشکال آغا نائینی پر، جس طرح آپ استعداد و قابلیت کو جس طرح استمرار کے لیے مانتے ہیں روایات کی روشنی میں، اس طرح ملاپ و سببیت کو بھی استمرار کے لیے مانے، بقا کے لیے مانے، شرعی طور پر روایات سے استفادہ کریں۔ آغا فاضل لنکرانی آ کر انہی کے شاگرد، آغا خمینی کے شاگرد، وہ جو ہے خود آغا فاضل لنکرانی کہتے ہیں نہیں، یہ استاد محترم کا اعتراض آغا نائینی پر صحیح نہیں ہے، درست نہیں، یہ اعتراض ہے، جو ہے اعتراض اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے، اس لیے کہ روایات میں جو کچھ استمرار کی بات کی گئی، استعداد و قابلیت کی بات کی گئی، وہاں پر روایات کے اندر سببیت کے استمرار کی یا ملاپ کے استمرار کی بات نہیں کی گئی۔ کا زوجیت کے اندر قابلیت ہے کہ وہ جو طلاق تک باقی رہے، نکاح کی زوجیت جو باقی، سببیت کے باقی ہونے کا جملہ روایات میں موجود نہیں، ملاپ کے باقی رہنے کا جملہ روایات میں نہیں، اس لیے جو ہے یہاں پر بعرض ان کے خمینی کا احترام برقرار رکھتے ہوئے ان کے ہی شاگرد آغا فاضل لنکرانی اعتراض کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ اعتراض درست نہیں ہے، بلکہ آغا نائینی کی بات درست ہے کہ وہ قابلیت استعداد باقی ہے، نہیں کہ خود ملا کو سببیت باقی ہو، وہ باقی نہیں ہے۔ چنانچہ آغا نائینی پر اعتراض پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ یہ جو اعتراض واپس پلٹ کر آ گیا، اس میں آپ ضمنی طور پر اس نقطے کی طرف بھی متوجہ ہو گئے ہو جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس سے ہی اصل بات چلی تھی، اور وہ بات یہ تھی
کہ آقا شیخ مرتضی انصاری استعداد و قابلیت کو مانتے ہیں، ملاک و سببیت کو نہیں مانتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اصل بات شروع ہوئی تھی۔ قابلیت استعداد کو مانتے ہیں، ملاک اور سببیت کو نہیں مانتے ہیں۔ اگرچہ کہ ان کی اس مدعا پر چند دلیلیں پیش کریں گے، لیکن ضمن اس بحث سے آپ کی جو ہے ذہن عالیہ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ اصل آقا شیخ مرتضی انصاری اس بات کو کہنا چاہتے ہیں کہ ابتدائی طور پر یہ تین احتمالات تو آتے ہیں کہ مقتضی سے مراد ملاک ہو، مقتضی سے مراد سبب شرعی ہو، مقتضی سے مراد قابلیت استعداد ہو، لیکن اس کے باوجود آقا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ آقا نائینی کے کہنے کے مطابق وہی قابلیت استعداد کو مانتے ہیں، اور اس قابلیت استعداد کو اس لیے مانتے ہیں کہ بقا کا شک مانتے مقتضی، اور بقا کا شک صرف جو ہے وہ قابلیت استعداد میں ہوا کرتا ہے، کسی اور میں نہیں۔ بقا کا شک صرف قابلیت و استعداد میں ہے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ فقط قابلیت و بقا کے استعداد میں بقا کی بات کر رہے ہیں، وہ صرف بقا صرف اور صرف قابلیت و استعداد میں ہوا کرتا، ملاک اور سببیت میں بقا نہیں ہے، وہاں پر صرف حدوث ہوا کرتا ہے، باقی بقا کو کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے پتہ چلتا کہ آقا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ فقط تیسرے احتمال کو ترجیح دیتے ہیں، تیسرے احتمال کو مانتے ہیں، اور وہ ہے قابلیت و استعداد۔ صلی اللہ